چہرہ ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر سارے صحابہ کرام قبلہ چھوڑ کر، کعبۃ اللہ چھوڑ کر منہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی، نماز جاری رہتی ہے، نماز جاری رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ادھر کعبہ ہے ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے، تو نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے چہرہ یار کی طرف جب کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، یہ منظر دیکھ کر مسکرا پڑے اور فرمایا کہ نماز مکمل کر دو۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو ہمیں یوں لگا جیسے پورا قرآن کھل گیا ہو، جیسے پورا قرآن کھل گیا ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر نماز ٹوٹ جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوبارہ پڑھ لو، دوبارہ پڑھ لو، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز مکمل کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جائے، نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز۔ یہ تو صحابہ کرام نے عقیدہ دیا اور صحابہ کرام کا سارا خیال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ رہے تھے تو ان کی نماز کامل ہوتی ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے نماز میں، اس لیے تو سلام رکھا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو جب سلام کہتے ہو تو پھر خیال کدھر جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خیال بھی نہ جائے اور سلام بھی کہے، ایسا کوئی امتی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ نہیں۔ جب سلام کہیں گے تو خیال بھی جائے گا۔ اور وہ الگ بات ہے کہ کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ حضور کا اگر خیال آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، استغفر اللہ العظیم، حضور کا خیال آ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نماز کامل ہی تب ہوتی ہے کہ جب حضور پر سلام پڑھا جاتا ہے، جب حضور پر سلام پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں سفر پر جاتے تو پیچھے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے جاتے، پیچھے امام حضرت ابوبکر صدیق ہوتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی آپس میں کوئی مسئلہ تھا تو ان کی صلح کروانی تھی، تو قبیلے تھے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، صلح کروانے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی۔ اب نماز میں ہے، حالانکہ نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے تو ابوبکر بھی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بڑے سے بڑا غوث ہی کیوں نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھے، وہاں نماز پڑھے۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اور جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں، جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، اب کوئی آدمی آ رہا ہو اور ایسے صفیں چیرتا ہوا آ رہا ہو تو پتہ تو چل جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے۔ تو جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں، بولیے کیا؟ حضور آ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر ایسے تالی بجانی شروع کر دی، تالیاں بجانی شروع کر دیا ایسے زور زور سے، تاکہ ابوبکر کو بھی خبر ہو جائے، آگے جو امام ہے اس کو بھی خبر ہو جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے ہیں، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیونکہ جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی آواز تو حضرت ابوبکر صدیق کو تو صحابہ کرام کی نماز ہوتی تھی کہ جب نماز پڑھتے تو پھر وہ سارا خیال ہی اللہ کی طرف ہوتا تھا، اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ تو جب آواز بڑھ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ حضور آ گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھنے کے لیے ایسے چہرہ کیا، پیچھے دیکھنے کے لیے کہ پچھلی صف پہ کون آیا ہے، پچھلی صف پر حضور تھے تو ایسے چہرہ کیا پیچھے دیکھنے کے لیے کہ کون آیا ہے، تو حضور آ گئے تھے، پیچھے دیکھا تو حضور تھے۔ ارے بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہی ہو، جو بھی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر ایسے چہرہ ہٹا دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ہماری شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر چہرہ ایسے مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
نماز ٹوٹ جاتی ہے. مگر اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ موڑ کر دیکھا, چہرہ پیچھے موڑ کر دیکھا ایسے, تو نماز نہیں ٹوٹی, نماز نہیں ٹوٹی. ارے نماز ٹوٹتی تو ٹوٹتی کیسے, نماز ٹوٹتی تو ٹوٹتی کیسے؟ اگر سامنے دیکھتے تو کعبۃ اللہ تھا, پیچھے مڑ کر دیکھا تو کعبے کا بھی کعبہ تھا, کعبے کا بھی کعبہ تھا. تو نماز نہیں ٹوٹی, نماز نہیں ٹوٹی. آقا علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے, مصلی چھوڑنے لگے. میرے آقا نے اشارہ کیا کہ ابوبکر نماز پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ. تو اس وقت دعا کی کہ باری تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس لائق سمجھا اور فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھاؤ. لیکن ابو بکر کی کیا مجال, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو اور تاجدار کائنات پیچھے کھڑے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آقا علیہ السلام نے حکم فرما دیا تھا کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ, مگر یہ کہہ کر کہ ابو قحافے کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آگے کھڑا ہو اور سارے نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعا کی اور پیچھے ہٹائے. اور جب پیچھے ہٹے تو آپ دیکھیں کہ سارا ماجرا ہی عجیب ہے کہ مصلی ہی نہیں ہے, کوئی مصلی میں کوئی امام ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی پیچھے آ گئے, مصلی چھوڑ دیا, اب مصلی پر کوئی امام ہی نہیں ہے. پھر بھی نماز جاری ہے, پھر بھی نماز جاری, نماز پھر بھی ہو رہی ہے. تو پھر آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور نماز پڑھائی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سارے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے, سارے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ادب مصطفیٰ میں نماز خدا کی ہوتی تھی, مگر اس میں ادب مصطفیٰ کا ہوتا تھا.